السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضرب مارو، بِعَصَاكَ اپنا عصا، الحجر پتھر، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12، عیناً چشمے، قد علما جان لیا، کل اناس ہر قوم نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس سے یعنی اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب بنی اسرائیل میدان تیہ یعنی صحرائے سینا میں محصور ہو گئے تھے، بند ہو گئے تھے۔ وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر 12 چشمے پیدا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، کیونکہ آپ کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ کی صورت اختیار کر گئی، اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، یعنی ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ اس آیت مبارکہ سے ایک انتظامی امر جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، گویا کہ اشارہ ہے اس کے اندر کہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا انتظام کیا گیا۔ تو ایسے ہی جہاں معاملات کو بہتر رکھنا ہو اور لوگوں کے اندر اگر اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہو کہ ان کو امکان ہو کہ ان کے اندر کوئی اختلافات جنم لے لیں گے، کوئی مشکلات جنم لیں گی، تو پہلے سے ہی ایسے انتظامات اٹھائے جانے چاہیے جن سے کوئی الجھن ہی پیدا نہ ہو، کیونکہ الجھن کی سلجھن مشکل ہو جاتی ہے، لہٰذا الجھن سے ہی بچا جائے تو بہتر ہے۔ اس کو ایک مثال سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صفائی کا حکم ہے دین اسلام کے اندر، تو صفائی کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر گندگی ہو جائے تو اس کو صاف کیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ گندگی نہ ہونے دی جائے، تو وہ بھی صفائی ہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھریلو معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم اس طرح کی انتظامات پر غور کریں جہاں پر ہر کوئی اپنی چاہت کے مطابق بغیر کسی الجھن کے وقت گزار سکے، اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط بھی متاثر نہ ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ صورت ہر ایک جگہ پہ الگ ہوگی، لہٰذا ہر کوئی
اس کے بارے میں خود سوچ سکے گا۔ البتہ ایک اشارہ یہاں سے ملتا ہے، ایک انتظامی صورت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، آیت نمبر 61، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام، ایک کھانے پر، واحد، ایک، فادعو، تو دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، یخرج، نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض، زمین، من، سے، بقلیہا، ترکاری، یہ سالن وغیرہ، وقصائہا، اور ککڑی، یہ کھیرے یا تر کی طرح کی کوئی چیز ہے وہ مراد ہے۔ وقصائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ قال، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، جو کہ، وہ ادنا ہے، کم درجے کا ہے، بالذی، اس سے جو، وہ خیر، بہتر ہے، اہبطوا، تم اترو، مصرن، شہر میں، فإن، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم مانگتے ہو، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے کہ وہ، کانوا یکفرون، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ویقتلون، اور قتل کرتے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق، ذالک، یہ، بما، اس لیے کہ، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے بڑھنے والوں میں سے، حد سے بڑھنے والوں میں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، لہٰذا اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کر دے جو زمین اگایا کرتی ہے، من بقرہا، یعنی زمین کی ترکاریاں، وقصائہا، اس کی ککڑیاں، وفومہا، اس کی گندم، وعدسہا، اس کی دالیں، وبصلہا، اور اس کی پیاز۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو بہتر تھی، یعنی جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، چلو، خیر، ایک شہر میں جا اترو، تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا، ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، بے کسی، کن پر، ان یہودیوں پر، کہ وہ اکثر مسلمانوں اور نصارہ کے، یعنی عیسائیوں کے محکوم رہے، مال و دولت کی کثرت کے باوجود حکومت سے محروم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بجائے غصہ کے مستحق ٹھہرے، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب اس لیے ہوا
کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، خواہ وہ جس دور میں بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور انسان بعض اوقات اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور نافرمانی کی حدیں جو ہے وہ پلانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا تابع فرمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔